آج 22 ذی‌الحجہ چوتھی جمعرات، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 بار پڑھ لو، نیا اسلامی سال شروع ہوتے ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ موقع سال بعد ملنا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ذوالحجہ کا بابرکت مہینہ اور آج ذوالحجہ کی چوتھی جمعرات کا بابرکت دن ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کو پڑھنے والے بندے پر اتنی کرم نوازیاں فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں، آج اس بندے نے ایسے کلمات پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے۔ یہ بندہ جو کچھ مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کو وہ دے دو۔ اگر آپ بھی اپنی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تنگ دستی سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر آج اس قیمتی وظیفے کو ضرور پڑھ لینا۔ آج اس وظیفے کو پڑھنے والا ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس رب کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے اور آپ نے آج کسی بھی وقت ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، پورے دن میں آپ کسی بھی وقت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر مسائل ہیں، کوئی حاجت ہے، آپ اپنے بچوں کو کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کر کے اور اس کے حبیب کا وسیلہ دے کر مانگے تو وہ رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تو سب کچھ بنایا ہی اپنے حبیب کے لیے ہے، یہ ساری کائنات بنائی ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، تو پھر کیوں نہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگا جائے، تو پھر کیوں نہ آج ان کی قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لی جائے، تو پھر کیوں نہ آج رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اپنی ناممکن حاجتیں پوری کروا لی جائیں۔ خدا را یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اس موقع کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا مجرب اور مستند ہے کہ فوری اثر کرے گا۔ بس آپ نے اپنے رب کامل پر یقین رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور آپ کے تمام مسائل حل کر دیے جائیں گے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ وظیفہ تمام وظائف کا سردار ہے تو یہ بلا مبالغہ ہے، اور یہ تمام وظائف کا سردار نظر آتا ہے۔ آپ نے بس اس قیمتی وظیفے کو اور ہر ایک چیز کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، گھر سے بے روزگاری، بے سکونی کا خاتمہ نہیں ہوتا، وہ آج یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھ کر دیکھیے۔ غم ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، تمام کی تمام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آج ہر کوئی پریشان ہے رزق کی کمی کی وجہ سے، ہر گھر میں لڑائی ہے رزق کی کمی کی وجہ سے، ہر بیٹی شوہر سے ناراض ہے، لاکھوں کمانے والوں کو بھی سکون نام کی کوئی چیز میسر نہیں، جس گھر میں لاکھوں کی کمائی آتی ہے وہ بھی ناخوش ہیں، اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اس مشکل وقت میں تو اللہ کی غیبی مدد کی ضرورت ہے، اس لیے آج آپ کے لیے ایک ایسا روحانی وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھتے ہی آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، جسے پڑھتے ہی اللہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام کر دے گا، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ ذوالحجہ کا مہینہ آپ کے لیے برکت والا، رحمت والا، کامیابی والا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ 22 ذوالحجہ چوتھی جمعرات کے دن اس وظیفے کو پڑھ لیں، آج ہم اللہ کریم سے جب بھی مانگتے ہیں، مانگتے کیا ہیں کہ اللہ مجھے نوکری مل جائے، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، میرے مسئلے ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہا، تو اس رب سے مانگ رہا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو مانگ کر تو دیکھ، میں اللہ 300 رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ وہ اللہ ہی ہے جو گھر کے ان تمام نظام کو چلاتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ابھی بھی ذوالحجہ کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارنے والوں سن لو، ابھی بھی موقع ہے، یہ موقع ضائع مت کرنا۔
आज 22 ज़ुल्हिज्जा चौथी जुमारात के दिन ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लो, अल्लाह को राज़ी कर लो, अल्लाह को मना लो, अल्लाह वो अता फरमाएगा जो सारी ज़िंदगी ना मिल सका। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है? आज 22 ज़ुल्हिज्जा चौथी जुमारात के दिन सब काम काज छोड़कर किसी भी नमाज के बाद आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए चलते फिरते या बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या नमाज वाला दरूद यानी दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। मैं आपसे यही कहूँगी कि नमाज वाला दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें, क्योंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। और रवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे, सबसे ज़्यादा पसंद करते थे। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। एक मरतबा दरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने खास मकसद की नीयत करनी है। आपके ऊपर कर्जा है, आप कर्ज से निजात चाहते हैं, उसकी नीयत कर लें कि मेरा सारा कर्जा उतर जाए। या आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती घर ख़रीदना चाहते हैं, आप उसकी नीयत कर लें कि मुझे ज़ाती मकान मिल जाए। आपकी औलाद आपका कहा नहीं मानती, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लो। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, उसके लिए पढ़ लो। आपको कोई बड़ी रकम चाहिए, उसके लिए पढ़ लो। कोई भी आपकी ख्वाहिश है जो आज तक पूरी नहीं हो सकी, उसके लिए पढ़ लो। आज वो कबूलियत की घड़ियां हैं कि आज जिस मकसद की नीयत करके बैठोगे अल्लाह के फजलो करम से हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। अपने ख़ास मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शैतान मरदूद से हिफाजत लेनी है। और आपने कहना है, या बारी ताला मैं शैतान मरदूद से पनाह चाहता हूँ, आप मुझे अपनी हिफाजत में ले लें। जब अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में ले लेगा फिर दुनिया का कोई गम आपके करीब नहीं आएगा। गम हमारे पास क्यों आते हैं? हम गुनाह करते हैं और गुनाहों के सबब ही हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं। इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। जब आपने अपने ख़ास मकसद की नीयत कर ली, तौज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा कुरान पाक की एक सूरत का वजीफ़ा है, जो कि कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन इस सूरत के कमालात बहुत ज़्यादा हैं। इस सूरत को दौलत का ख़जाना भी कहा जाता है, इस सूरत को कामयाबी का राज भी कहा जाता है। इस सूरत को पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। आज आपने पहले नंबर पर सूरह कौसर पढ़नी है। इस मुबारक महीने में, बरकतों और रहमतों वाले महीने में जो बंदा सूरह कौसर पढ़कर अल्लाह से मांगता है, अल्लाह उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाता है। आज आपने भी सूरह कौसर को पढ़कर अल्लाह से रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगना है। आंखों में आंसू लिए मांगे, अल्लाह आपकी हर नामुमकिन हाजत को मुमकिन बना देगा। सवाब की नीयत से एक बार सूरह कौसर की तिलावत समात फरमा लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। आप सूरह कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 33 बार पढ़नी है। ये सूरह मुबारका कुरान पाक में तरतीब के लिहाज से 108 नंबर पर आती है, जिसमें 1 रकू और 3 आयात हैं। ये मक्की सूरह है। यह सूरह उस वक्त नाज़िल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे थे। दावत तौहीद की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर रिश्तेदार आपसे अलहदा होकर आपके मुखालिफ हो गए थे। एक और परेशानी आपके लिए बेटे की वफ़ात की घड़ी हो गई। आपके 2 साहबजादे छोटी उम्र में ही फौत हो गए थे। तो इन सारे दुखों के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप पर यह सूरह मुबारका नाज़िल फरमाई। सूरह कौसर कुरान पाक के 23वें पारे में मौजूद ये आयत बेशुमार रहमतों और बरकतों का ख़जाना है। ये आयत रंजो गम को दूर करती है, कल्ब मोमिन को फ़र्रत और शादमानी और खुशियाँ देती है। जब आप पहले नंबर पर 33 बार सूरह कौसर पढ़ लें, तो अब आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है? अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ाती नाम और सफ़ाती नाम का वजीफ़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती नाम या अल्लाहु है और सफ़ाती नाम या करीमु है।
آپ نے یا اللہ یا کریم ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے کو بہت سے لوگ لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ آج 22 ذوالحجہ چوتھی جمعرات کے دن آ چکا ہے۔ اسی طرح شعبان، رمضان اور شوال کے مہینوں کو بھی لوگوں نے لاپرواہی میں گزارا۔ جو لوگ لاپرواہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کی ہوتی تو آج ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑتے۔ جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں رب کریم سے مانگ لیتا ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ وہ رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو رب کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ بے روزگار ہے تو روزگار مل جاتا ہے، بے اولاد ہے تو نرینہ اولاد مل جاتی ہے۔ آپ نے یا اللہ یا کریمو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا کریمو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا کریمو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور جو بندہ اللہ رب العزت کو اس کے ذاتی نام سے پکارتا ہے اللہ فوری طور پر اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ یا اللہ یا کریمو کو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی دیر ہے کہ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے نصیب میں لکھ دیے جائیں گے، اور جب رب کی طرف سے آپ کے نصیب میں کوئی چیز لکھ دی جاتی ہے پھر دنیا جہان کی کوئی بھی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو، آپ سے آپ کے رزق کو چھین نہیں سکتی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج 22 ذوالحجہ چوتھی جمعرات کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج موقع مل رہا ہے، آج رب کریم سے مانگنے کی گھڑیاں ہیں، جتنا ہو سکتا ہے مانگ لو۔ آپ نے لا الہ الا اللہ یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ لا الہ الا اللہ یا اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ یا اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو ٹوٹل 3 وظائف آپ نے آج کے دن پڑھنے ہیں، جو آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یا چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کو جب وقت ملے تب پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے آج اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، ہرگز بھی لاپرواہی مت کیجیے گا۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل کی مکمل ترتیب: آج 22 ذوالحجہ جمعرات کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور 1 بار تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر دوسرے نمبر پر 11 بار یا اللہ یا کریمو کو پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر 21 بار لا الہ الا اللہ یا اللہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ اس عمل کی مکمل ترتیب ہے، بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا جو بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ آپ قرض کی ادائیگی کے لیے اس عمل کو پڑھیں، یا پیسوں کے لیے پڑھیں، یا پھر کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ جس مسئلے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یقین آپ نے صرف اللہ کی ذات پر رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل فرمانے والے ہیں، اور وہی آپ کے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ وظائف تو اللہ تعالیٰ سے مسائل حل کروانے کے لیے وسیلے کا کام کرتے ہیں۔ خود بھی اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔